اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے آج تصوف کی حقیقت اور ماہیت پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں، جبکہ موضوع کے اس حصہ پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز پچھلی 2 نشستوں میں کر چکے، اور یہ بات میں نے واضح طور پہ بیان کر دی تھی کہ تصوف کی بنیاد اور تصوف کی اساس قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن مجید میں تصوف کا مضمون تزکیہ کے عنوان کے تحت، احسان کے عنوان کے تحت، اور زہد اور طریقہ، ان 2 عنوانات کے تحت بیان ہوا ہے۔ میں نے احسان کے باب میں ایک بڑی جامع مضمون پر مشتمل آیہ کریمہ کوٹ کی تھی، اور اسی طرح الطریقہ کے موضوع پر سورۃ الجن سے ایک آیت کریمہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ کوٹ کی تھی۔ تزکیہ کے حوالے سے آیات کریمہ کوٹ کی تھی۔ آج اپنی گفتگو کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھانے سے قبل ایک ریفرنس میں چاہتا ہوں کہ زہد کے حوالے سے قرآنی حوالہ دے دیا جائے۔ زہد، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا تھا، اور اکثر آپ اہل علم بھی اور سامعین ناظرین جنہیں شغف ہے دینی علم کے ساتھ، وہ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زہد کا معنی دل کا دنیا سے بے رغبت ہونا ہے، دنیا کی زینتوں سے، دنیا کے لہو و لعب سے، دنیا کی خواہشات اور شہوات سے، اور دنیا کی طلب اور حرص سے دل کا بے رغبت ہو جانا، دل کا کنارہ کش ہو جانا، اور پھر آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف دل کا لگ جانا، یہ ہے زہد۔ زہد کا مضمون کتب حدیث میں سے ہر کتاب کے اندر پورا کا پورا ایک باب اور ایک کتاب موجود ہوتی۔ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کے کریں گے، جب ہم اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ تصوف کے موضوع پر ابتدائی کتب کیا تھی تاریخ اسلام میں، جن کے ذریعے مضمون تصوف کا علمی ذخیرہ تیار ہوا۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی اس پر ہم علمی ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے،
اب قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو زہد کے بیان کو بڑے اچھوتے انداز کے ساتھ ہمارے سامنے لاتی ہے، اور وہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 اور 20 کو اگر آپ پڑھیں، اور سورہ یوسف 12ویں سورت ہے قرآن مجید کی، یہاں پر وہ موضوع بیان، وہ مضمون اور وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو حاسد تھے، انہوں نے آپ کو ایک خشک کنویں میں یا پرانے کنویں میں گرا دیا، اور پھر وہ آپ نے سن رکھا ہے کہ پھر ایک جھوٹا خون اپنے ان کے قمیض پر لگا کر روتے ہوئے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ تو جب انہوں نے اس کنویں میں آپ کو گرا دیا تو اس وقت راہگیروں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا، اور اچانک اس کی نظر سیدنا یوسف علیہ السلام پہ پڑی۔ وہ خوش ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ یہ لڑکا ہے، اور اس نے سمجھا کہ یہ اچھا قیمتی سامان تجارت ہے، اچھے پیسوں کے ساتھ مصر میں بکے گا، اس کو چھپا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ حاسدین جنہوں نے آپ کو گرایا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کے سامنے جو وہ راہگیروں کا قافلہ تھا یہ ظاہر کیا کہ یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے، ہمارا سلیو ہے، بھاگ گیا تھا۔ جب ان سے بات کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے خریدنے، یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں ان کے دل میں رغبت نہیں ہے، ان کے دل بے رغبت ہیں ان کی خریداری کے باب میں۔ تو لہٰذا انہوں نے بڑی کم قیمت پر، گنتی کے چند درہموں کے عوض آپ کو بیچ ڈالا۔ اس مقام پر قرآن مجید کہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جو راہگیر تھے وہ آپ کو خریدنے کے بعد میں پہلے ہی بے رغبت تھے۔ ان کی اس قلبی بے رغبتی، یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں ان کے دلوں کا بے رغبت ہونا، اس کا ذکر زاہدین اور صفت زہد کے ساتھ قرآن نے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے، اسے اپنا بگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہی کے ہاتھ بہت کم قیمت، گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیونکہ وہ راہگیر یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے، ان کے دلوں میں ان کے خریدنے کے لیے کوئی رغبت، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طلب نہیں تھی، بے رغبت تھے۔ اب ان کی اس عمل میں، ان کی خریداری کے عمل میں دلوں کی بے رغبتی کو قرآن مجید نے زہد قرار دیا۔ دنیا کا خرید و فروخت ہے، بیچنا ہے، نفع کمانا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں رغبت نہیں ہے، اسے خریدیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ انہوں نے کم قیمت پہ جب بیچا تو لے لیا انہوں نے، اور پھر ان راہگیروں نے جا کے مصر میں آپ کو بیچ دیا۔ تو قرآن مجید یہاں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بڑی بنیادی بات جو زہد کی عین حقیقت اور عین ماہیت ہے اس کا بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی خریداری کے بارے میں ان کے دل زاہد تھے، یعنی بے رغبت تھے۔ تو اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی بے رغبتی کے تصور کو اخذ فرمایا، اور اسی بے رغبتی کو قرآن مجید کے اس بیان کی طرح زہد کا نام دیا، اور پھر احادیث نبوی میں جگہ جگہ کثرت کے ساتھ زہد کی فضیلت آتی ہے۔ پھر زہد پر ابواب قائم ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، اور کوئی حدیث کی کتاب زہد کے عنوان سے خالی نہیں، جس کا لب لباب یہ ہے دلوں کا
دنیاوی امور سے، دنیاوی حرص سے، دنیا کے نفع اور نقصان سے، دنیا کے لالچ سے، دنیا کی زیب و زینت سے دلوں کا بے رغبت ہونا۔ اب یہ وہ بے رغبتی ہے جو دراصل، اب یہ تو ایک واقعہ تھا جو قرآن مجید سے میں نے ریفر کر دیا، کوٹ کر دیا، وہ ایک عمل، یعنی یوسف علیہ السلام کی خریداری میں ان کے دلوں میں رغبت نہ تھی۔ یہ بات ایک طرف ختم ہو گئی۔ یہاں سے ہم نے زہد اور زاہدین کا لفظ، اصطلاح اور اس کا معنی لے لیا کہ اس کا اطلاق کسی عمل کی دلی بے رغبتی پر ہوتا ہے۔ اب دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے حرص و ہوس اور دنیا کی خواہشات و شہوات، ان کی رغبت انسان کے دل میں اور انسان کی طبیعت میں فطرتاً رکھی گئی ہے۔ اب اس رغبت کو ختم کرنا یا کم کرنا یا دبانا اور دل کو اس مقام پر لے آنا کہ وہ ان زینتوں سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی زینوں کی طرف راغب ہو جائے، اور پھر اللہ کے رضا اور اس کی رضا کے حسن و جمال اور اس کی عطا کی طرف راغب ہو جائے، اور دنیا سے بے رغبت ہو دل۔ اب یہ جو زہد کا مقام ہے کیسے اچیو ہو، یہ سارا پروسیس زہد کا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ، یہ جو زہد کا میں نے جس کو کوٹ کیا قرآن مجید سے، اس کا ذکر ایک حدیث نبوی میں آتا ہے۔ ہم آگے چل کے جب حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ریفرنس ملیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے ریفرنسز تھے تزکیہ کے لیے اور زہد کے لیے اور احسان کے لیے اور طریقت کے لیے۔ اب ہم اسی کی روٹس تصوف کے اور اس کے اوریجنز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس ایک بنیادی ریفرنس کے طور پہ اجمالاً اختصاراً لے رہے ہیں، چونکہ تفصیلی ان تمام امور پر انشاءاللہ حوالہ جات اور باتیں اور تشریحات آگے اپنے اپنے موضوع کے تحت آتی رہیں گی۔ اسی طرح یہ تصوف کی جو مبادیات ہیں، جو بنیادی صفت ہے، جو بنیادی مضمون ہے، جو اس کی حقیقت اور ماہیت ہے، اور وہ تزکیہ اور زہد اور احسان اور طریقہ ہے۔ اس کا ذکر پھر حدیث نبوی میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تزکیہ کے اوپر بھی احادیث کثیر ہیں، تزکیہ نفس پر، اور پھر احسان پر بھی کثیر آیات قرآنی بھی ہیں اور احادیث نبوی بھی ہیں۔ اور معروف حدیث وہ متفق علیہ ہے، جو احسان کا ایک خاص معنی جو تصوف کی بنیاد بنتا ہے، اس کو وہ حدیث واضح طور پر اس کی حدود اور اس کے مقام اور درجہ کو متعین کر دیتی۔ اس میں گنجائش نہیں رہتی لفظ احسان کی کسی اور معنی کی طرف لے جانے کی اور تعویل کرنے کی، اور اس میں جنروسٹی کا یا کائنڈنس کا یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا یا بینوولنس کا معنی نہیں پایا جاتا، جو حدیث میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ عرض کر رہا ہوں۔ معروف حدیث ہے جس کا تذکرہ کئی بار ہوا، جس میں سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور آ کے عرض کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے سوال کے جواب میں یہ جو ارکان اسلام ہیں، شہادت توحید و رسالت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان اور حج، ان اعمال کا ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے ان احکام کی بجا آوری اور اس کی طاعت ان اعمال میں، اور یہ عبادت کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایمان کے سوال کے جواب میں پھر جو ٹینٹس آف فیتھ ہیں، وہ پلرز آف اسلام تھے، جو بیسک اسلام کی فنڈامنٹل پریکٹسز ہیں، یہ جو ٹینٹس آف فیتھ ہیں، جو بنیادی عقیدہ جس پر قائم ہے، ایمان کے جواب میں، سوال کے جواب میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے یوم پر ایمان لائے، بعث بعد الموت پہ ایمان لائے، اللہ کی تقدیر پر
تو ایمان کے جو بنیادی اساتین اور ارکان ہیں ان کا تذکرہ فرما دیتے. تو اسلام کی وضاحت ہو گئی ظاہری اعمال، ظاہری طاعت اور عبادت کی شکل میں. ایمان کا جواب آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا بنیادی عقیدہ کی شکل میں. اور پھر وہ تیسرا سوال کرتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو یہاں سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اب اس مقام پر جو متفق علیہ حدیث ہے جبرائیل سے، سیدنا جبرائیل امین کے سوال سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے واضح طور پہ جو امر متعین ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر احسان سے مراد قطعی طور پر کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کرنے والا عمل، یہ اس احسان کا معنی نہیں ہے. نہ اس ضمن میں یہ سوال کیا گیا ہے اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے. وہ احسان کا ایک الگ موضوع ہے، بھلائی کا، خیر کا، کسی کے ساتھ نیکی کا، وہ الگ موضوع. یہ تو اسلام ایک درجہ تھا جس کے نتیجے میں انسان مسلم بنا. اس کے اوپر پھر ایک ایمان درجہ تھا جس کے نتیجے میں انسان مؤمن بنا. اور یہ وہ مقام ہے جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعراب کا ذکر کرتے ہوئے، بدوؤں کا جو مدینہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور جنہوں نے قبول اسلام تو کیا تھا مگر ابھی ایمان ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں متمکن نہیں ہوا تھا، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا. اور قرآن مجید نے کہا کہ تم ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ آمنو کی بجائے کہو کہ اسلم، ہم نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ابھی تمہاری ظاہر پر طاعت کا رنگ آیا ہے، تم اسلام کے ظاہری احکام کی طاعت میں داخل ہوئے ہو، تم نے اسلام کے ظاہری اعمال کو اپنانے کا آغاز کیا ہے. یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کہو ہم اسلام لے آئے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ فرمایا اس وجہ سے کہ ابھی ایمان تمہارے قلوب میں راسخ اور متمکن نہیں ہوا. تو ایمان پھر وہ درجہ ہے کہ جب اسلام ظاہر سے بڑھ کر انسان کے باطن میں اتر جاتا ہے، اس کے قلب میں وہ عقیدہ اور ایمان ایک نور بن کر متمکن ہو جاتا ہے، جاگزیں ہو جاتا ہے. اس کے ظاہری اقرار کے ساتھ اور ظاہری طاعت کے ساتھ اس کے قلب کی تصدیق اور قلب کا اطمینان اور قلب کا تمکن اور استقرار اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کا درجہ بنتا ہے. اب اسلام اور ایمان کا ذکر کر کے پھر تیسرا درجہ، ہائیسٹ رینک پوچھ رہے ہیں سیدنا جبرائیل امین، اور ہائیسٹ رینک پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. اس پر آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اس مقام کا نام ہے، اس مرتبے کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت میں، اس حال میں کرے کأنک تراہ، گویا تو اس کے جلوہ حسن کا مشاہدہ کر رہا ہے، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تیری حالت اس کے مشاہدہ کا تصور قائم کرنے کی نہ ہو اور تجھے مشاہدہ کی حالت نصیب نہ ہو تو فإنہ یراک، پھر کم سے کم تیرا درجہ، تیرا حال، تیرے قلب کا، تیرے باطن کا، تیری روح کا اور تیرے باطنی تصور کا اور تیرے باطنی علاقہ کا جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے دوران عبادت، اس کی حالت کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ جو دو کیفیتیں ہیں، یا مشاہدہ کرے، اور اگر مشاہدہ کی حالت نصیب نہیں تو مراقبہ کا تصور ہو، اس کی نگرانی کا تصور ہو. تو فرمایا کہ احسان یہ ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب ایمان کی بات ہو چکی اور ایمان عقیدہ تھا اور وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دو چیزوں کے ساتھ عبارت تھا، جبکہ اسلام اللہ رب العزت کی بنیادی عبادات اور اس کی بنیادی طاعات کا مجموعہ تھا. تو وہ طاعت اور عبادت کی شکل میں آ گیا جو ظاہری اعمال کی صورت میں اپیئر ہوتا ہے. ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ دل کی تصدیق اور دل کے اطمینان اور دل کے تمکن اور استقرار کے ساتھ عبارت ہو گیا ایمان.
تو اس طرح عقیدہ کی بنیاد بھی آ گئی اور اطاعت اور طاعت کی عبادت کی بنیاد بھی آ گئی ایمان اور اسلام کی شکل میں۔ تو اب ان دونوں چیزوں کے حاصل ہو جانے کے بعد اب سیدنا جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں کہ اب یا رسول اللہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے۔ گویا امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں آقا علیہ السلام سے پوچھ کر، اور آقا علیہ السلام نے جو جواب مرحمت فرمایا وہ صریحاً یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح اسلام مل اسلام اور اس کا جواب اور ارکان اسلام دین کا حصہ ہے، جس طرح ایمان دین اسلام کا حصہ ہے، اس طرح مرتبہ احسان اور حالت احسان بھی دین کا حصہ ہے۔ اور ایمان عقیدہ کی اساس فراہم کرتا ہے، اسلام اعمال اور طاعات کی اساس اور بنیاد فراہم کرتے ہیں، جبکہ احسان قلبی، باطنی اور روحانی حالت اور کیفیت کے مرتبے کی اساس فراہم کرتی ہے۔ قلب و باطن کی ایک روحانی حالت ہے، ایک کیفیت ہے، وہ قلب و باطن کی روحانی حالت اور کیفیت کو پانا، اس مرتبے تک پہنچنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اس کے شرائط پورے کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا کہ انسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے رتبے پر پہنچ جائے۔ اور اگر اس مقام تک نہ پہنچے تو فإنہ یراک کی کیفیت اس کے قلب و باطن میں متمکن ہو جائے، یا اسے حالت مشاہدہ نصیب ہو یا مراقبہ نصیب ہو۔ اس کے تقاضے پورے کر کے اس درجے تک پہنچنا یہ تصوف ہے۔ عقیدہ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ جو ایمان ہے وہ علم العقائد اس سے وجود میں آئے، اس سے علم العقیدہ وجود میں آیا، ایمان کے ان فنڈامنٹلز کے ذریعے، اسلام کے فنڈامنٹل کے ذریعے علم الاعمال اور علم الاحکام اور علم الفقہ و شریعت وجود میں آیا۔ علم الفقہ و شریعہ، علم الاعمال، علم الاحکام وجود میں آیا۔ اور ایمان جن ٹینٹس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اس کو تعبیر فرمایا تھا، اس سبجیکٹ کو جب ڈیولپ کیا تو اس سے علم العقائد اور علم الکلام یہ وجود میں آیا۔ اور جس حالت اور کیفیت کو اچیو کر لینا، جس کو احسان کا نام قرار دیا تھا، وہ جب ڈیولپ ہوا، ایک سبجیکٹ اور سائنس بنا، تو اس سے علم الطریقہ، علم الزہد، علم الطریقہ اور اسی کا نام علم التصوف ہوا۔ اب یہ بات محدث غماری جو جلیل القدر محدث میں ہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اپنی کتاب الانتصار میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے اور یہ طریقت ہے تصوف، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اس کی اساس اور بنیاد وحی سماوی ہے، وحی آسمانی ہے۔ اور قطعی طور پر وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وحی آسمانی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن اور سنت کی صورت میں جو وحی آسمانی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں قرآن اور سنت کی دونوں شکلوں میں جو مقام احسان بیان کیا گیا، یہ اساس تصوف اور اساس طریقت ہے۔ تو گویا جب ایمان کی تصحیح ہو جائے اور اسلام کی تصحیح ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے اور اعمال اور طاعت صحیح ہو جائے، تو تصحیح ایمان اور تصحیح اسلام کے بعد پھر تصحیح احسان کا مرتبہ یا تحصیل احسان کا مرتبہ آتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل اسی طرح کے علوم ہیں، جیسے میں نے عرض کیا عقائد کے علوم آئے، جیسے فقہ اور شریعت کے احکام کے علوم آئے، جیسے تفسیر کے علوم آئے، حدیث کے علوم آئے، اسی طرح قرآن اور حدیث سے اوریجنیٹ ہوئے، جس طرح وہ اسی طرح تصوف اور طریقت کے علوم اور اس کے جمی معارف اوریجنیٹ ہوئے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ رہ گئی اصطلاحات اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اہل علم و فن بعد میں وضع کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات اپنی پچھلی نشست میں کوٹ کر دی تھی ساری تفصیل کے ساتھ، تو بعد ازاں میری نظر میں علامہ ابن خلدون کا مقدمہ میں نے اسی حوالے کے لیے نکالا، اور اسی حوالے کے لیے مقدمہ جب نکالا تو اس میں بڑی دلچسپ بات بالکل اسی مضمون کی تائید علامہ ابن خلدون نے کی ہے مقدمہ میں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ علم تصوف، علوم کے چیپٹر میں بات کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ علم تصوف بھی علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں
یہ بھی اسی طرح علوم شرعیہ ہی کا حصہ ہے، اور بلا شک و شبہ علوم شریعت ہی کا حصہ ہے جو دین اسلام میں وضع کیے گئے۔ اور اس تصوف کی اصل صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین کا اسوہ حیات اور ان کا طریقہ زندگی ہے۔ اب یہ ایک امپارشل، ایک محقق ہیں، ایک فلسفی ہیں تاریخ کے اور علوم کی تاریخ کے، ایک امپارشل محقق ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصل وہی طریقہ ہے جو سلف ائمہ اور کبار من الصحابۃ والتابعین ومن بعدہم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طریق تھا، جو تابعین کا تھا، جو ان کے بعد اتباع التابعین کا تھا، تو وہی ان کا اسوہ زندگی اور ان کا روش حیات وہی اس تصوف کی اساس ہے۔ اور فرماتے ہیں اصلها الوقوف علی العبادہ والانقطاع الی اللہ تعالی، اور اس کی اصل اور کچھ نہ تھی، اس دین کے تمام احکام میں عمل کرتے ہوئے عبادت پہ کنسنٹریٹ کرنا، اللہ کی طاعت اور بندگی پر ظاہر اور باطن میں، اور الانقطاع الی اللہ، اور دل کا اللہ کی طرف منقطع ہو جانا، دنیا سے منقطع کر کے دلوں کا اللہ کی طرف راغب ہو جانا، یعنی اس کو زہد قرار دیا۔ والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها، تو دلوں کا اللہ کی طرف راغب ہو جانا اور دنیا کی زیب و زینت اور اس کی حرص و حوث سے اس کا دلوں کا اعراض یعنی کنارہ کش ہو جانا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف حقیقت میں وہی زہد ہے، وہی زہد ہے جس کو جمی اور جمہور ائمہ اسلام، صحابہ کرام سے لے کر تابعین، اتباع التابعین سے لے کر آج تک پوری امت جس زہد کو قبول کرتی رہی ہے، جس پر سب کا اجماع ہے، اس میں انفراد عن الخلق ہے، دل کا مخلوق کے اندر انوالو ہونے کی بجائے اللہ کی محبت اور اس کی طاعت اور اس کی رضا میں انوالو ہونا، اور اس کے لیے طبیعت کو عادی کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً عبادت میں خلوت نشیں ہونا، یہ اس کے طریقے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَامًا فِي الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ، اور یہ طریقے صحابہ کرام میں عام تھے، ان کا عام معمول تھا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے جو بعد میں صوفیاء نے وضع کیا، ان کا عام معمول تھا اور یہ سلف صالحین کا معمول تھا۔ پھر علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ بعد میں جب اگلا دور آیا دوسری صدی ہجری کا، تو لوگوں کے اندر مخالطت دنیا یعنی دنیا کی رغبت بڑھنے لگی، فتوحات ہوئی، مال و دولت آیا، اور طرح طرح کی پھر عیش زندگی میں آئی اور زیب و زینت آنے لگی، تو علماء اور دیندار لوگ اور عبادت گزار لوگ اور دین کے علم کو فروغ دینے والے مختلف علماء جو تھے اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس دنیا کی اختلاط جوں جوں بڑھنے لگی تو ان کی طبیعتوں میں، ان کے دلوں میں بھی ماحول کے زیر اثر رغبت دنیا کی طرف بڑھنے لگی۔ جب دنیا کی طرف رغبت بڑھنے لگی تو صاف ظاہر ہے وہ جو اللہ کی بندگی کی طرف اور اس کی رضا کی طرف اور آخرت کی زینت کی طرف اور اللہ کی ذات کی طرف جو رغبت قلبی تھی، رغبت روحانی تھی، اعراض عن الخلق تھا، یہ جو کیفیت دل کی تھی، اور انقطاع الی اللہ تھا، یہ جو دل اور روح کی کیفیت تھی، یہ ساری چیزیں متاثر ہونے لگیں اور دین میں اور دین کے گویا علوم کی تحصیل میں اور دین کے علوم کی آگے فروغ اور اشاعت میں دنیاوی اغراض، مقاصد اور ریا اور طلب اور حرص اور زیب و زینت کی جو شہوت ہے یہ مکس ہونے لگی۔ جب یہ کیفیت آئی تو اس وقت فرمایا اختص المقبلون علی العبادت باسم الصوفیہ، تو اس وقت وہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، اتباع التابعین کا دور جنہوں نے چاہا کہ وہ جو عبادت پر اللہ کی طاعت کا غلبہ رہے تمام دنیاوی امور کے اوپر، دنیا کے تمام اشغال جاری ہوں اپنے فرائض کی حد تک، مگر اللہ کی طرف دلی رغبت ہر ایک پر غالب رہے اور دنیاوی شہوات مقصود نہ بنے بلکہ اللہ کی رضا مقصود رہے، دل طاہر مزکہ مصفہ رہیں، روحوں کی رغبت آخرت کی زینت کی طرف رہے اور اللہ کی قرب کے لیے انسان کا روحانی سفر جوں کا توں قائم اور دائم رہے۔ انسان دنیا میں رہے مگر دنیا انسان کے قلب پر غالب نہ ہونے پائے، دنیا کی جو مٹھاس ہے، دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کی حلاوت ہے، وہ انسان کے اندر ایک لالچ بن کر، ایک ہوا سے مطلوب بن کر انسان کی قلبی کیفیت کو بدل کے نہ رکھ دے۔
تو انہوں نے جب اس اینگل پر زیادہ توجہ کی اور اس پر زیادہ محنت کی اور زہد پر زیادہ ایفرٹ کی تاکہ وہ دنیا داری میں ملوث نہ ہو جائیں، تو فرمایا کہ اس وجہ سے انہوں نے اس ایفرٹ کا نام تصوف اور اس طبقے کا نام صوفیہ دے دیا، ورنہ یہ صوفیہ وہی محدث تھے، وہی امام تھے جو اتباع و تابعین تھے، وہی امام تھے جو تابعین میں تھے، جلیل القدر تابعی تھے، جلیل القدر تب وہ تابعی تھے، یہی وہ ائمہ تھے جن سے حدیث بیان ہو رہی تھی، یہی وہ ائمہ تھے جو تفسیر قرآن کے عالم تھے، جو حدیث نبوی کے عالم تھے، جو شریعت اور فقہ کے احکام کے عالم تھے، جو قرآن اور سنت کی تبلیغ کرنے والے تھے، جو دنیا میں دنیا کو لیڈ کرنے والے تھے، تمام فرائض کی ادائیگی کا دنیا کے سامنے ایک نقشہ، ایک اسوہ، ایک پورا سیمپل پیش کرنے والے تھے، ایگزامپل تھے، ایک شاندار نمونہ تھے۔ یہ کوئی نیا طبقہ نہ ایجاد ہوا تھا، نہ کہیں سے داخل ہوا تھا، نہ کوئی اچانک ایمرج ہو گیا تھا، یہ وہی ایک تسلسل تھا صحابہ کرام کا، اور ان کے بعد تابعین کا، اور ان کے بعد اتباع التابعین کا، اور ان کے بعد سلف صالحین کا، وہی تسلسل تھا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے لوگوں کو دنیا کے سیلاب میں اور دنیا کی رواں روی میں اور دنیا کی پوری طوفان میں بہہ جانے سے بچانے کے لیے ایفرٹ کی، اور زہد پر محنت کی، اور تقوی پر محنت کی، اور ورع پر محنت کی، اور صدق نیت پر محنت کی، اور طلب رضائے الہی اور طلب قرب الہی پر محنت کی، اور تزکیہ نفس پر محنت کی، اور زہد پر محنت کی، اور مرتبہ احسان کے حصول پر محنت کی، اور طریقت پر محنت کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پر محنت کی تاکہ ان کے وجود اور ان کی ایفرٹس چشمہ بن جائیں ہدایت کا، اور وہ لوگ جو دنیاوی زیب و زینت کے دباؤ میں، لالچ میں، اور اس ماحول کے قوی اثرات کی وجہ سے جو پھسلتے جا رہے ہیں، یہ جن کے پھسل جانے کا ڈر ہے، انہیں روکا جا سکے، اور اسلام اپنی اصل تعلیمات کے ساتھ اسی اسوہ پر اہل اسلام قائم رہیں جس اسوہ پر صحابہ کرام قائم تھے۔ بس اتنا عنوان اس غرض کے لیے ان کو دیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو ابن خلدون کی پوری تحقیق بیان کی، اور اب جو میں نے آپ کو کہا رہ گئی اصطلاح، اس اصطلاح پر وہ ایک اور بڑی لطیف بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف کی ٹرم تھی، یہ بھی بالکل اسی طرح سسٹمیٹیکلی یہ شریعت کے اور اسلام کے تمام علوم کی طرح، سائنسز کی طرح، ڈسپلنز کی طرح، یہ بھی تصوف بھی ایک ڈسپلن تھا، اور اس کی بنیاد اسی چیز پر تھی، اللہ کی طاعت اور عبادت بھی، جو صحابہ اور تابعین نے کی تھی۔ اور وہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصطلاح کا نیا وجود میں آنا، اس کو بالکل اسی طرح سمجھا جائے جس طرح قرآن مجید کی تفسیر کی اصطلاحات نئی وجود میں آئیں، حدیث کی مصطلحات نئی وجود میں آئیں، فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحات نئی وجود میں آئیں، اور وہ تمام تر اصطلاحات کبھی آقا علیہ السلام کے عہد مبارک اور صحابہ اور تابعین کے عہد مبارک میں موجود نہ تھیں۔ اہل علم و فن تفسیر کے باب میں، حدیث کے باب میں، فقہ کے باب میں، اصول فقہ کے باب میں، اصول حدیث کے باب میں، اصول تفسیر کے باب میں، جس طرح اسلام کے دیگر علوم اور سائنسز اور ڈسپلن میں ٹرمز وضع کرتے رہے، اسی طرح اہل تصوف کے لیے بھی ٹرمز وضع ہوئیں۔ خود تصوف، صوفی اور بعد ازاں تصوف و طریقت میں استعمال ہونے والی اصطلاحات، تو فرمایا اس کی پوزیشن وہی ہے ان اصطلاحات کی جو پوزیشن باقی علوم دین کی ہے۔ اس کے بعد اب اسی امر کی جو تحقیق ابن خلدون نے کی ہے، اور کہ یہ تسلسل تھا قرن اول کا، دور صحابہ کا، اور عہد تابعین اور عہد اتباع التابعین کا، اور یہی تسلسل دوسری صدی ہجری آ کر صوفیہ اور تصوف اور صوفی کی اصطلاحات عام، متداول اور مستعمل ہو گئی۔ اس کو علامہ کندی نے بیان کیا ہے اپنے یہ تصوف کی اصطلاح اور اس کی مختلف ٹرمز کے ظہور ہونے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے، دوسری صدی ہجری کے اوائل اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان کر کے، اسکندریہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ کندی بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کا ایک طبقات تھے جو یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض ادا کرتے تھے، اور صوفیہ کے نام سے معروف تھے، یعنی عام شریعت کا علم بردار تھے، شریعت کی تعلیم دینے والے لوگ تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس طرح مسعودی بیان کرتے ہیں یحییٰ بن اقسم کی روایت سے کہ مامون الرشید وہ ایک روز بیٹھا تھا، اور اس پر علی بن صالح ایک شخص اندر آیا جو حاجب تھا، اس کا دربان،
اس نے آ کے کہا مامون الرشید کو کہ خلیفہ مامون الرشید کا امیر المومنین، ایک شخص آیا ہے، اس کے سفید لباس ہے، گاڑھا جس طرح اونی لباس ہوتا ہے پشمین کا، اور وہ اندر آ کے آپ سے کسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر وہ یحییٰ بن اقسم جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں فعلمت انہ بعض الصوفیہ، اس نے کہا کہ میں اس کے لباس کا تذکرہ سن کر سمجھ گیا کہ وہ صوفیاء میں سے کوئی شخص آئے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں محدث غماری ان دونوں ریفرنسز کو، علامہ کندی کو اور علامہ مسعودی کے، دونوں عظیم مورخ ہیں، ان کے ریفرنسز کوٹ کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے امام قشیری کے تحقیق کی، علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق کی، ابن خلدون کی تحقیق کی، اور تمام ائمہ تصوف اور ائمہ علم کی تحقیق کی کہ تصوف ایک تسلسل تھا، مگر اس کی اصطلاح دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہو گئی تھی، جس کا ذکر میں پہلی نشست میں بھی کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو یہ اصطلاح دراصل پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اس کا استعمال شروع ہو گیا تھا، چونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصطلاح کو بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی دوسری صدی ہجری کے اوائل دور میں ان اصطلاحات کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی چیز کو جو امام ابو القاسم القشیری نے بھی اس کو بیان کیا، اور اس کو حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں بیان کیا ہے، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیخ ابو ہاشم الصوفی کا حوالہ دیتے ہوئے، جن کے لیے پھر امام سفیان ثوری نے بیان کیا، جو ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور وہ سب سے پہلے صوفی کے نام سے معروف ہوئے، بلکہ انہوں نے تو صوفیاء کی پہلی خانقاہ رملہ میں قائم کر دی تھی۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ دوسری صدی کے اوائل نصف اول میں ہو چکی تھی، اور یہ دور بغیر شک و شبہ کے اتباع التابعین کا دور تھا اور تابعین کا دور تھا۔ لہٰذا اب اسی موضوع پر امام ابو القاسم القشیری رسالہ القشیریہ میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام اور تابعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد، تو چونکہ صحابہ اور تابعین کے ٹائٹل سے بالعموم معروف تھے اور انہیں صحابہ ہی کہا جاتا تھا، اور ان صحابہ کے ملنے والوں کو پھر تابعی کہا جاتا تھا، چونکہ یہ نسبت آقا علیہ السلام کی صحبت کا اشارہ کرتی تھی۔ مگر انہی کے اندر جو خواص تھے، تابعین کے زمانے میں جو خواص تھے، جو امر دین میں اور عمل بالدین میں اور طاعت میں اور تقوی میں اور عبادت میں اور زہد اور ورع میں جو بہت مضبوط، مستحکم اور شدید اور قوی تھے، وہ انہی کے اندر زہاد اور عباد ان ٹائٹلز کے ساتھ جانے جاتے تھے۔ زہاد یعنی جو زہد میں معروف ہو گئے تھے انہی میں سے، تابعین میں سے، اور جو عباد جو عبادت میں بڑے معروف ہو گئے تھے علم کے ساتھ ساتھ اور شریعت کے دیگر احکام پہ عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں امام القشیری فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری صدی آئی تو اس کے ساتھ کچھ بدعات یعنی نئی چیزوں کا ظہور بھی شروع ہو گیا، اور ہوا و ہوس کے دور بھی شروع ہو گئے، تو ہر شخص دعویٰ کرنے لگا، ہر طبقہ دعویٰ کرنے لگا کہ ہم زہاد ہیں اور ہم عباد ہیں۔ تو امام القشیری فرماتے ہیں، اور جس کو تائید کی ہے حاجی خلیفہ صاحب کشف الظنون نے، وہ کشف الظنون عن اسماء الکتب والفنون، اس کی جلد اول صفحہ 414 پر حاجی خلیفہ نے، جو محقق ہیں علوم کے، فنون کے، اصطلاحات کے اور کتب کے، تو انہوں نے اس کی تائید کی ہے۔ تو وہ انہوں نے جو خواص اہل سنت تھے، یہ جو تابعین اور اتباع التابعین میں جو سنت نبوی پر عمل پیرا رہنے والے، شدت کے ساتھ جو متمسک بالسنہ تھے، جو سنت نبوی سے ایک سر منہ بھی انحراف کرنے والے نہ تھے، ان میں جو خواص تھے بہت زیادہ متمسک اور مضبوط و مستحکم لوگ تھے، اور جو رعایت اور نگرانی کرتے تھے کہ ان کے نفوس اللہ رب العزت کی معیت میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں رہیں، اور ان پر کوئی ایسے اثرات ان کو اللہ کی بندگی سے دور نہ کرنے پائیں جو انہیں زہد سے اور تقوی سے اور عبادت سے محروم کر دیں، اور وہ اپنے قلوب کی حفاظت کرتے تھے کہ غفلت ان کے دلوں پر طاری نہ ہونے پائے، اور ان کے نفوس ہر وقت مزکہ رہیں۔ اور یہ جو خواص اہل سنت تھے جو ان امور میں محنت کرنے لگے، ان کو تصوف اور ان کے طریقہ کو تصوف اور ان کو صوفیہ کے نام سے ملقب کیا گیا۔ اور یہ اسی وقت میں دوسری صدی ہجری کے اوائل میں
ان اسباب کی وجہ سے ان کے لیے لفظ تصوف اور لفظ صوفی اور صوفیہ مشتہر ہو گیا، اور یہ پورے طور پر دوسری صدی ہجری کے اندر مکمل یہ لفظ شہرت پا چکا تھا، قبولیت پا چکا تھا، اور ہر سمت متداول ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تصوف قطعی طور پر نہ اپنی اصطلاح میں امر مستحدث ہے، یعنی حدث اور بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرون اولا، قرون تابعین و اتباع تابعین میں اس کی اصطلاح بھی ظاہر ہو گئی تھی، اور اس کا معنی، مفہوم اور اس کا مضمون تو اس سے پہلے عہد صحابہ سے چلا آ رہا تھا۔ لہذا اس کو نہ مضموناً بدعت تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اصطلاحاً اور لفظاً بدعت تصور کیا جا سکتا ہے، کہ مضموناً تو خود عہد رسالت، اصحاب صفہ اور عہد صحابہ کرام سے یہ چلا آ رہا تھا، ایک تسلسل تھا، سنت تھی۔ لفظاً اور اصطلاحاً بھی بدعت اس لیے نہیں ہے کہ یہ خود تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں، جمیع تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں مقبول، متداول اور مشہور ہو چکا تھا، اور تابعین اور اتباع التابعین میں سے کسی نے اس لفظ اور اصطلاح پر انکار نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، اس پر تنقید نہیں کی، اس پر تان نہیں کیا۔ یہ بڑی لطیف بات ہے کہ تابعین اور اتباع التابعین سے تصوف اور اس کے بعد سلف صالحین سے تصوف اور صوفیہ کی اصطلاح کا ان کے ہاں متداول ہونا، مستعمل ہونا، مروج ہونا، معمول بن جانا، مشہور ہونا تو ثابت ہے، مگر اس دور میں جو قرون اولا کا دور ہے، تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین کا، کسی ایک سے اس دور میں تصوف اور صوفیہ کا انکار ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ان کو رد کیا ہو، ان کو مطعون قرار دیا ہو، ان کو بدعت قرار دیا ہو، ان کو دین اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف قرار دیا ہو، ان کو کتاب و سنت سے مختلف قرار دیا ہو، شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تمسک کی راہ سے ان کو جدا تصور کیا ہو۔ کوئی ایک ریفرنس اور ایک قول بھی تابعین اور اتباع التابعین کا ان کے رد میں نہیں ملتا، جبکہ اس دور میں یہ اصطلاح بھی ہے، یہ تصور بھی ہے، یہ لفظ بھی ہے، طبقہ صوفیہ بھی ہے، ان کی تعریف بھی ہے، ان کا بیان بھی ہے، مگر رد کا ایک ریفرنس نہیں ملتا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ وہ چیز جو عہد سنت میں موجود تھی، جو عہد صحابہ کے بعد تابعین اور اتباع التابعین میں موجود تھی، اور تابعین میں سے اور اتباع التابعین اور سلف صالحین میں سے کسی نے اس کو رد نہیں کیا۔ پہلی 2 صدیوں میں کسی نے نہ اس کو رد کیا، نہ اس پر تان کی، نہ تنقید کی، نہ اس کو بدعت کہا، بلکہ اس کو سنت ہی کا تسلسل اور سنت سے ہی مستنبت علوم دین اور طرق کے دین میں سے ایک طریقہ ہی سمجھا دین میں داخل کرتے ہوئے۔ تو آج اس کو اگر بدعت اور خارج از دین اسلام تصور کیا جائے تو یہ تصور کرنا خود بدعت ہے اور خود امر مذموم ہے، اور اس کی بنیاد چونکہ آقا علیہ السلام نے خود اس کو داخل دین کر دیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی اس متفق علیہ حدیث کے تحت جو حدیث جبرائیل بیان کی گئی، جس میں اینڈ پر ایمان، اسلام اور احسان کا مضمون بیان ہو چکا، تو جب جبرائیل امین باہر چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اور یہ آئے تھے تمہارے پاس، یہ جبرائیل آئے تھے کس لیے؟ یعلمکم دینکم، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ بڑی اہم چیز تھی جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کو اسی طرح دین قرار دیا کہ وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ بخاری مسلم کے متفق الفاظ ہیں کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے لفظ دین استعمال کیا ایمان پر بھی، اسلام پر بھی، اور ایمان اور اسلام یعنی عقیدہ اور عمل سے فوق، اس سے بالا درجہ احسان کے لیے بھی۔ تو جس طرح ایمان سے جنم لینے والا عقیدہ دین رہا، اسلام سے جنم لینے والا نظام طاعت و احکام دین رہا، اسی طرح احسان سے جنم لینے والا نظام زہد اور نظام طریقت و تصوف بھی دین رہا۔ یہ دین کا ٹائٹل اس کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تابعین اور اتباع التابعین اور سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ، جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ، یہ جلیل القدر ائمہ سے صوفیاء کی صحبت میں ان سے بیٹھنا تو ثابت ہے، ان کا صوفیاء کے حق میں تعریف کے کلمات ثابت ہیں،
صوفیاء کی مجلسوں میں جانا ثابت ہے، ان سے صوفیاء سے استفسار کرنا، سوال کرنا، رہنمائی طلب کرنا، صوفیاء کی طرف رجوع کرنا، یہ تو ثابت ہے، تصوف کی تاریخ تو ثابت ہے، مگر انہی ائمہ سلف صالحین اور ان سے اوپر اتباع التابعین اور تابعین کے دور سے کسی ایک سے بھی صوفیاء اور تصوف پر اور صوفی کی اصطلاح پر تنقید اور اس کا رد کرنا ایک قول سے بھی ثابت نہیں۔ اب یہ جو خرابی جس نے بنیادی جنم لیا وہ یہ کہ تصوف تو آپ نے دیکھا کہ اوریجنیٹ ہوا تھا کتاب و سنت سے، اس کے اوریجنیٹ ہونے میں اور اس کی بنیادی اور اساسی تشکیل میں کسی خارجی اور غیر عربی اور غیر اسلامی کلچر کا کوئی دخل نہ تھا۔ اگر ہندوستان میں ان کے طریقے تزکیہ کے کوئی اپنے چلتے تھے تو اسے تصوف کا نام نہیں دے سکتے، ان کی اصطلاح ان کے لیے کوئی اور استعمال ہونی چاہیے۔ عیسائی اور نصرانی مذہب میں رہبانیت کا طریق تھا تو رہبانیت کی اصطلاح کافی ہے، تصوف کا نام نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایران کے قدیم فلسفے میں اور قدیم طور طریقوں میں اگر ان کے اپنے طریقے روحانی امور کے بارے میں چلتے تھے تو اس کو فارسی اور ایرانی ریفرنس سے کچھ اور اصطلاح ملتی۔ خرابی یہ ہوئی کہ ان ٹائٹلز کے ساتھ تصوف کا نام ملا دیا گیا، فارسی تصوف، نصرانی تصوف، ہندی تصوف اور اسلامی تصوف، یہ خلط ملط کر دیا گیا۔ تصوف از اول تا آخر اسلامی ہی تھا اور اسلامی ہی ہے اور اسلامی رہے گا۔ اگر کوئی چیز ہندی ہے تو وہ تصوف نہیں ہے، کچھ اور ہوگا، نصرانی ہے وہ تصوف نہیں، کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے، فارسی اور ایرانی ہے جو وہاں سے اوریجنیٹ ہوا اور اس کی بیک گراؤنڈ ان کی پرانی تہذیب و ثقافت اور فلسفے ہیں تو وہ تصوف نہیں، اس کا ٹائٹل کچھ اور ہونا چاہیے۔ تصوف تو وہ ٹرم ہے جو مکہ اور مدینہ سے چلنے والی نسلوں میں قرون اولیٰ میں جو اسلام کے حجت قرون ہیں اور صدیاں ہیں ان سے اوریجنیٹ ہوا ہے اور ان سے ایمرج ہوا ہے۔ یہ بات کر کے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس کا اگلا جو موضوع ہے اسی تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے اس کی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو۔